اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے نہیں روکا گیا صرف، بلکہ بطور جج ہی ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ہٹایا کس نے ہے؟ ان کی اپنی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی۔ یہیں پر وہ جج کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے اور 2 رکنی بینچ نے، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب بھی شامل ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر سے امپورٹ کیے گئے، انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ان کی تو ڈگری ٹھیک نہیں ہے اور چیزیں مشکوک ہیں اور اس وجہ سے جناب ان کی تعلیم کا معاملہ خراب ہے، اس لیے یہ جج نہیں رہ سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مخالف وکیل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے مخالف وکیل وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ڈگری ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، ڈگری ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، اس کو وہ چیلنج ہی کر رہے۔ رول نمبر کا مسئلہ ہے کہ 2 رول نمبر تھے، فلاں تھے۔ اب آپ سوچئے ذرا، کسی اور نمبر پہ بیٹھے یا کسی اور رول نمبر پہ بیٹھے کیا تھا؟ اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ انوکھا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جج ہی اپنے ہی ہائی کورٹ کے جج کو ہٹا دے۔ کل کو کوئی اور بھی جج بیٹھے گا اور کسی اور عدالت کے جج کو یعنی ہٹا سکتا ہے، اسی کے پاس درخواست آ جائے اور وہ اس کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ تو حال ہو گیا ہے، یعنی 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بھی اب جج کو ہٹانا ہے تو اپنی عدالت ہی ہٹا رہی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی معاملہ نہیں گیا، ورنہ ہمیشہ یہ ہے کہ جج کے ہٹانے کے لیے صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ایک جگہ ہے۔ اب کیوں ہٹایا گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو؟ اس میں جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو ہٹانے کی وجہ تھی فارم 45 کا ماننا۔ انہوں نے بطور الیکشن ٹریبونل کے جج اسلام آباد میں 3 ایم ایل ایز جو نون لیگ کے تھے ان سے منگوا لیے فارم 45 اور بیان الفی بھی، اور یہ تک کہہ دیا کہ انٹرنیشنل لیول کا آڈٹ بھی کروایا جائے گا، ان کا ہم آڈٹ کروا لیں گے، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور کاشف باسی صاحب اب تو وہ ہٹا دیے گئے ہیں، چینلز پہ نہیں آتے، انہوں نے کہا، یہ تک کہا کہ یہ سوچ رہے ہیں تینوں لوگ نون لیگ کے کہ ہم استعفے دے دیں کیونکہ پھر جھوٹے پڑیں گے اگر آڈٹ کر دیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے احکامات کے مطابق۔ جب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، یعنی انہوں نے یہ جب بات کہہ دی تھی اس دن سے معاملات شروع ہو گئے تھے اور کرتے 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 پھر اس کا کیا کریں، کیا کیا جائے، تو بات پھر ان کی ڈگری تک آئی۔ یہ ان ججز میں بھی شامل ہے جنہوں نے خط لکھا تھا۔ اچھا، اب باقی خط لکھنے والوں میں جسٹس بابر ستار بھی ہیں، لیکن ان کی ڈگری پاکستان سے نہیں ہے، انٹرنیشنل ڈگری ہے، اس لیے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس لیے بچ گئے ہیں کہ ہارورڈ سے انہوں نے قانون پڑھ رکھا ہے۔ اسی طرح میں نے جب کورٹ رپورٹنگ کے بڑے نام آپ کے سامنے رکھے تو مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں تعلیمی اسناد سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، چونکہ عمران خان کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری کا کچھ نہیں کر سکتے تو جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دلوانے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے کچھ بزدل پروفیسروں کو استعمال کیا۔ اب طارق محمود جہانگیری صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ابھی ان کے خلاف مزید کارروائیوں کی بھی خبریں ہیں، لیکن وہ بھی اب اگلی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی وہ گئے تھے، کچھ ریلیف ان کو ملا تھا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وکلاء کی بہت بڑی تعداد، خاص طور پر سندھ، کراچی کے وکلاء کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے۔